غیبت کسے کہتے ہیں؟ اگر لغوی معنی دیکھیں گے پیٹھ کے پیچھے بولنا، ایک کے پیٹھ کے پیچھے بولنا، اس کو بولتے ہیں غیبت۔ اصطلاحی معنی میں دیکھیں گے راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ بلا ضرورت کسی انسان کے عیب کو دوسرے لوگوں کے سامنے بولنا یہ غیبت ہے۔ امام جرجانی کہتے ہیں کہ بلا ضرورت ہر انسان کے اندر ایک عیب ہوتا ہے، اس عیب کو لے کر لوگوں کے سامنے ایشو کرنا یہ جو ہے غیبت ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ بلا ضرورت کسی عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، خواہ اس کا ذاتی مسئلہ ہو، اس کے خاندان کا مسئلہ ہو، یا اس کا جو ہے بیوی کا مسئلہ ہو، اس کے بچے کا مسئلہ ہو، اس کے لباس کا مسئلہ ہو، خواہ کون سا بھی معاملہ ہو جسے وہ سننا پسند نہیں کرتا، ویسی بات لے جا کر کسی اور کے سامنے کرنا یہ جو ہے غیبت کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، ایسی چیز جسے تیرا بھائی ناپسند کرتا ہے دوسروں کے سامنے بولنے سے، ویسی چیز لوگوں کے سامنے بولنا یہ جو ہے غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کان فیہ ما اقول، اللہ کے نبی وہ چیز اس کے اندر عیب ہے، وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کان فیہ ما تقول فقد اغضبت، اگر تیرے بھائی کے اندر وہ چیز ہے جسے تو لوگوں کے سامنے بولتا ہے، اگر تیرے بھائی کے اندر وہ چیز ہے فقد اغضبت، تب تو نے تیرے بھائی کی غیبت کی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَ، اگر تیرے بھائی کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو تو لوگوں کے سامنے بولتا ہے، گویا کہ تو تیرے بھائی کے اوپر ایک دھبا لگایا ہے، ایک بہتان لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آتی ہے، صحابہ سے پوچھتے ہیں غصہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ غصہ کیا چیز ہے معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتی ہے، وہ غیبت ہے جو خاندانوں کے درمیان دراڑیں پیدا کرتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتی ہے، وہ ہے غیبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دی، کیا الفاظ کہ ان کے قد آپ کے لیے کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے اگر یہ الفاظ میں سمندر میں ڈال دوں، سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، رنگ بدل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نقصان یہ بیان کیا۔ غور سے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، میں جو صحیح حدیث سے آپ کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کے اندر 99% جو ہے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، چند لمحوں کی لذت کے لیے لوگ بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ صرف 2 منٹ یا 5 منٹ کی لذت لینے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کا نقصان کتنا بڑا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدبودار ہوا چلی، ایک بدبودار ہوا چلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ جو ہوا چلی وہ کیا ہوا تھی؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کو تو معلوم نہیں، آپ بتائیے کیا ہوا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ لوگوں کی زبان کی بدبو ہے۔ کیسی زبان کی بدبو؟ یہ لوگوں کی غیبت کرنے کی جو بدبو ہے وہ ہوا جو ہے اس ہوا کو لے کر جا رہی ہے، اتنی بدبودار ہوا، مومنوں کی غیبت کی بدبو۔ علامہ ربیع بن خیثم کے بارے میں آتا ہے، لوگ ان کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ نے کبھی کسی کی عائب ہی نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ لنفسی ابکی ولست لنفسی لغیرہا، میں اپنے آپ سے راضی نہیں ہوں تو میں دوسروں کی غیبت کر کے میں کیا کروں؟ میرے اعمال صحیح نہیں،
میں صحیح نہیں، دوسروں کی غیبت کر کے میں اپنے آپ پہ بوجھ کیوں ڈال لوں؟ یہ ربیع بن خیثم رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، فقیہ ابو اللیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرے گا جس کی زبان غیبت سے لت پت ہوتی ہے، جس کی زبان ہمیشہ زبان کھلتی ہے کسی کے بارے میں غیبت کرتی ہے، ایسی زبان کبھی دعا کرے گی اللہ کبھی قبول اس شخص کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے ابراہیم بن ادہم محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے سامنے آئے، آ کر کہنے لگے ہم کئی مرتبہ اللہ سے دعا کیا، دعا کا کوئی اثر مجھ پہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں سب سے پہلے تم اپنی زبان کو پاک کرو۔ کیسے پاک کرو؟ کہ اپنے عیب کو چھپا کر، اپنے نقص کو چھپا کر، لوگ اپنے بھائی کے نقص کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، اسی وجہ سے اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، یہ ابراہیم بن ادہم بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، تیسرا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو شخص غیبت کرتا ہے اللہ اس کے اعمال حسنہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیسے ضائع کرتا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں گنہگار ہوگا، سب سے زیادہ گنہگار، ہمیشہ گناہ کرتا رہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس شخص کو اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ اس کے سامنے اپنی کتاب کھول کے رکھ دے گا، اور وہ بندہ جو گنہگار بندہ تھا وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی، میں تو یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اتنی نیکیاں میرے سامنے کہاں سے آئی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ لوگ تیری غیبتیں کرتے تھے، ان کی نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اسی لیے تیرے نامہ اعمال میں اتنے نیکیاں بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو بھی شخص ان کے بارے میں غیبت کرتا، چغلی کرتا، فوراً ہدیہ لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے اور اسے جا کر پیسے یا گفٹ دے کے واپس آ جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس نے غیبت کر کے اس کی نیکیاں مجھے دے دیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک شخص جو دنیا میں نیک ہے، متقی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سب چیزیں جو اللہ کے احکامات تھے سب پہ عمل کرتا تھا، لیکن جب قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، اس کے نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا، اس وقت اللہ سے وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں نیک تھا، ہمیشہ اللہ تیرا بول بالا کرتا تھا، زبان پہ ہمیشہ سبحان اللہ تیری تعریفیں چلتی تھی، لیکن یہ میرے نام اعمال میں کیا چیز آ گئی؟ سب گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا جب تو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا تیرے نیک اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے تھے، اسی لیے تو نے گناہ مول لیا اور نیکیاں جو ہے اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیا جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم بن ادہم جو فقیہ تھے، جو محدث تھے، کہتے ہیں کہ جہاں بھی غیبت ہوتی ہے، جس جگہ پہ غیبت ہونے کا خدشہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اس جگہ سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ اس طرح جو ہے ابراہیم بن ادہم بیان کرتے ہیں۔ اور پانچواں نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نیکیوں کا فتور ہو جائے گا، نیکیاں آپ کے خواہ ضائع ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ بھی اگر انسان غیبت کر لیتا ہے اس کے نام اعمال سے نیکیاں چھٹ جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، آگ جس طرح سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے اس سے بھی زائد غیبت مومن کے نیکیوں کو کھا لیتا ہے، غیبت مومن کے نیکیوں کو اس سے بھی جلد کھا لیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹا نقصان بیان کرتے ہیں، عبادت اس شخص کے قبول ہی نہیں ہوتی جو لوگوں کے درمیان غیبتیں کرتا ہے۔ ایک بھائی کی غیبت دوسرے بھائی کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں معاذ اللہ کے نبی نے آپ کو کچھ خاص نصیحتیں تو کی ہوں گی، وہ نصیحتیں ہم میں بھی کر دیجئے تاکہ ہمیں بھی اس سے بچ جائے، یا اگر نیکی ہے اس میں بھی ہمیں شامل ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کے فرشتے شام کے وقت ہمارے نام اعمال کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو آسمان کا سب سے پہلا فرشتہ کہتا ہے اس شخص کے نام اعمال کو تو کیوں لے کر آیا؟ وہ دنیا میں تو غیبت کرتا تھا، وہ لوگوں کے جو ہے گوشت کھایا کرتا تھا،
کیوں اس کے نام اعمال کو تو لے کر آیا؟ اللہ اس شخص کے نام اعمال کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، اس کی عبادتیں قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا، غیبت کرنے سے اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے ساتواں نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قبر کا عذاب اسے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے، ایک ٹہنی لے کر دونوں کو آدھا کیا اور اس قبر میں گاڑ دیا اور اس ایک قبر میں گاڑ دیا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ دو قبریں ہیں جن کے اندر عذاب ہو رہا ہے، چیخیں آ رہی ہیں، میں نے ان دونوں ٹہنیوں کو آدھا آدھا کر کے لگا دیا تاکہ اللہ رب العالمین جب تک یہ رہے سکون سے رہے، یا اللہ رب العالمین اس کے عذاب میں کم کر دے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا چیز سے ان کو عذاب مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو پیشاب کے قطروں سے دور نہیں ہوتا تھا، پیشاب اڑتا تھا لیکن بچتا نہیں تھا، اس شخص کو اللہ قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ اور یہ دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بول کر مذاق بناتا تھا، ایسے شخص کے لیے یا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد ایک زور سے آواز لگائی، مسند احمد کی روایت ہے، وہ آواز عورتیں بھی سننے لگے اور جو ہے عورتیں بھی چونک گئی، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنا زور سے آواز نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ زبان سے تو ایمان لے کر آئے گئے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، لوگ زبان سے تو ایمان لے آ گئے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ لوگ زبان سے تو ایمان لا لیے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے، کیا مطلب ہے؟ وہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زبان کے مومن ہے لیکن دل کے مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء یعنی معراج میں لے کر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف سے گزارا گیا، ایک شخص جو ہے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، اس کے ناخن تانبے کی طرح بڑے بڑے ناخن تھے اور جو ہے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یہ کون شخص ہے جو لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے بول کر ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اسی لیے جو ہے اللہ نے جہنم میں اتنا بڑا عذاب لکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ شخص جو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا اس کی آنکھ نیلے رنگ کی ہوگی اور وہ اتنا عذاب میں مبتلا ہوگا، اللہ سے دعائیں کرے گا، اللہ اس کے بجائے مجھے موت دے دے، اللہ اس کے بجائے مجھے موت دے دے، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کو سامنے پائے گا اور اس کے گھر والے اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ شخص جو ہے اپنے گھر والوں کو پہچان لے گا، دوڑتے ہوئے گھر والوں کے سامنے جائے گا، گھر والے اسے دیکھ کر بھاگ جائیں گے اور وہ موت کی جو ہے اللہ سے پناہ مانگے گا، اللہ مجھے موت دے دے۔ اور صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ شخص کون ہے جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شخص وہ ہے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا بڑا عذاب دیا ہے۔